کے منہ پہ کبوتری نے انڈے بھی دے رکھے ہیں، لمبا مرحلہ ہوتا ہے نا، گھونسلہ بنانا پھر انڈے دینا، یہ قدرت نے سیکنڈوں میں کرا دیا تھا۔ مکڑی جالا جو کئی دنوں میں بنتی ہے، اس دن مکڑی نے اتنی پھرتی دکھائی کہ چند منٹوں میں یہ کام کر دکھایا۔ اللہ جب کسی سے کام لینے پہ آئے، بڑے بڑے طاقتور نمرود کو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو لنگڑے مچھر سے مروا دیا۔ اب یہاں مکڑی سے کام لے لیا، اور غار ثور کے اندر بالکل ان کے قدموں کے نشان دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر نے کہا اللہ کا رسول اگر انہوں نے تھوڑا نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے، کیونکہ ان کی آوازیں ہم سن رہے ہیں، ان کے قدموں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے جھک کے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو ابو بکر کو مفسرین نے لکھا ہے کہ ڈر نہیں لگا، غم ہوا تھا۔ ڈر تو یہ ہے کہ میری جان چلی جائے گی، اور رنج یہ تھا کہ میں اگر مار دیا گیا تو کوئی بات نہیں، ایک شخصیت ہی تو ہے ابو بکر، لیکن اگر نبی کو آج قتل کر دیا گیا تو پھر پوری امت سمجھو پوری انسانیت ماری گئی، پوری دنیا محروم ہو جائے گی ایک بھلائی سے۔ یہ ان کو رنج تھا۔ تو فرمایا یعنی دین، اللہ کیسے دین کو بچا لیتا ہے، سازشیں کرنے والے کیسے ناکام ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تم اگر دین کی مدد نہیں کرو گے نا، اللہ نے اس انداز میں کہا ہے اگر تم نہیں کرو گے نا تو اس دن کس نے اس دین کی مدد کی تھی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اس دن اس دین کی کس نے مدد کی تھی؟ جب کافروں نے تو نکال دیا تھا، وہ غار میں دو میں سے دوسرا تھا، بس ابو بکر تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ دو تھے، وہ بھی غار میں تھے۔ قرآن کا انداز دیکھیے، وہ پوچھ رہا ہے کہ اس دن میرے دین کی مدد کس نے کی تھی؟ تو اللہ فرما رہے ہیں میں ہی ہوں اس دین کو بقا دینے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا۔ اس لیے مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فلانا صاحب آ گئے اب یوں کر دیں گے، ایسے طوطے کئی بول کے گئے ہیں بہت۔ تاتاری آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اسلام جو ہے دھرتی سے ہی اسلام کو مٹا دیں گے، انہوں نے اپنی تلواروں اور تیروں کو زہر میں بجھا کے قسمیں کھائی تھی کہ جب تک ایک مسلمان ہے دھرتی پہ زندہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کی اولادوں کو اسلام دے دی۔ بہت سارے طوطے آئے اور اپنی بولیاں بول کے چلے گئے، لیکن اسلام کے نور کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ تو غار کے اندر پہنچے ہوئے ہیں اور سامنے دکھ رہی ہیں ان کے پاؤں، فرما رہے ہیں اللہ کا رسول یہ دیکھ لیں گے۔ فرمایا نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، ابو بکر ہم وہ دو ہیں کہ ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم دو ہی ہیں، تیسرا اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ کیسے جو ہے اس چراغ کو بجھا دیں گے، اس نور کو بجھا دیں گے؟ اسلام کو تو کیا مٹائیں، یہ شخصیت کو نہیں مٹا سکتے جب تک رب نہ چاہے۔ ایک شخصیت نے ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا، اپنوں نے نہ مرایا ہوتا تو شاید ان سے نہ مرتا۔ تو یہ ایک شخصیت کو، اور یہ قرآن ہمیں واقعات بتاتا ہے جو نجومیوں نے بتا دیا تھا فرعون کو کہ تیرے گھر اور تیری رعایا میں، تیرے اڑوس پڑوس میں، تیری پبلک میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ اس نے قانون بنا دیا کہ جو بھی لڑکا قتل پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ کسی نے کہا ہے کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یوں وہ بچوں کے قتل سے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یہ شاعر پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہے، شاید یوں کہنا چاہتا ہے کہ اس کو بچوں کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی، کالج کھول لیتا اور وہاں ڈال دیتا سارے بچوں کو، کالج سے کوئی نبی تو نہیں نکلتا۔ یعنی نری کالج، اسلامی اگر تعلیم نہیں ہے اور صرف جو ہے کالج میں ہے تو وہ کسی بھی ہوا کے رخ پہ جا سکتا ہے، وہ شاید یوں کہنا چاہتا ہے۔ لیکن اس نے بہت سارے بچوں کو قتل کیا۔ لوگوں نے کہا اس طرح آپ بچوں کو قتل کرو گے تو ہمیں نوکر بھی نہیں ملیں گے، تو پھر اس نے اپنا قانون بدلا
قانون ایک ہی ہے جو بدل نہیں سکتا، وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون قرآن ہے، باقی تو بدلتے رہتے ہیں، ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں، سائنسدانوں کی بھی ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں۔ پہلے کہتے تھے خالی پیٹ 2 لوٹے پانی پی جاؤ بیماری نہیں لگے گی، اب بول رہے ہیں کہ بالکل اگر خالی پیٹ میں پانی مت ڈالا کرو، کچھ کھا کے، خالی بہت زیادہ پیٹ ہو پانی نقصان دہ ہے تمہارے۔ اب یہ دیکھو بدل گیا سائنس، لوگوں نے بیچاروں نے گھڑے کے گھڑے پی ڈالے صبح اٹھتے ہی، اب اس سائنس کا دعویٰ بدل گیا۔ ایک قانون ہے جو نہیں بدلے گا اور وہ قرآن ہے۔ تو کہا کہ چلو قانون میں ترمیم کر دیتے ہیں کہ 1 سال بچوں کو مارو اور 1 سال چھوڑ دو، کیونکہ 1 سال جو پیدا ہوئیں وہ ہماری جو ہے خدمت میں کام آئیں گے۔ تو اللہ کا دیکھو قدرت دیکھیے اللہ کی کہ جس سال وہ قتل کر رہا تھا اسی سال موسیٰ کو پیدا کیا، مار کے دکھا۔ اس کی رعایا پھر رہی تھی گھروں گھروں میں، اس کی ماں کو حکم ہوتا ہے صندوق میں ڈال کے سمندر کے حوالے کر دے۔ وہاں کیسے سکون ملے گا؟ فرمایا وہاں سکون دینے پہ تیرا رب جب سکون دینے پہ آئے گا تو وہ دے گا جو ماں کی گود میں بھی نہ ملے۔ کیوں ڈالا جا رہا ہے سمندر کے حوالے موسیٰ کو، کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرعون سے بچانے کے لیے، لیکن وہ صندوق تیر کے کہاں گیا؟ فرعون کے گھر۔ بچانا کس سے تھا؟ فرعون سے، اور وہ صندوق تیر کے کہاں گیا؟ فرعون کے گھر۔ اور وہاں بھی کوئی موسیٰ کے جو ہے صرف ایک آسیہ تھی جنہوں نے حمایت کی، باقی سب مخالف ماحول ہے۔ کیوں گھبراتے ہو؟ آزمائش تو آ جائے گی، ہجرت تو ہوئی، مسلمانوں کو ستایا تو گیا، چڑھایا تو تمہیں جائے گا کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، اکھنڈ بھارت بنا لیں گے، ہم کچھ بھی کر لو، ہر شہر میں رام مندر بنا لو، 22 جنوری کی بات کیوں کرتے ہو؟ ہر شہر کے چوراہے پہ بنا دو، تب بھی اس ملک سے کبھی اسلام ختم نہیں ہوگا، نہیں ہوگا ختم۔ بہت سارے تم سے پہلے طوطے بول کے چلے گئے ہیں، تم سیاست اپنی چمکاؤ مسجد اور مندر کے نام، ہاں سیاسی روٹیاں سیک تک دونوں سیک رہے ہیں۔ اب کانگریس نے کہا ہم نہیں جائیں گے، کوئی ان سے پوچھے تو تالے کیوں توڑے تھے؟ کوئی پوچھے نا مورتیاں کیوں رکھوائی تھی؟ جب نہیں جانا تھا ایک کانگریس تو تم نے مورتیاں کیوں رکھوائی تھی؟ تم نے تالے مسجد کے کیوں توڑے تھے؟ اب کہ ہم ایودھیا میں مسجد بنا رہے ہیں اور عالی شان مسجد ہوگی، ہم جانتے ہیں آپ کیوں بنا رہے ہیں۔ مسلمان مسجد بنانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ خود روزانہ بہترین مسجدیں بنانا جانتا ہے، اور تم جو بنا رہے ہو وہ کھاڑی دیشوں کو خوش کرنے کے لیے بزنس چلتا رہے، جو ہے امبانی کا، اڈانی کا، دبئی میں کاروبار چلے ان کا، جو ہے دوسرے عرب کھاڑی دیشوں میں ان کا بزنس چلے، ان جبے والوں کو خوش کرنے کے لیے مسجدیں بنا رہے ہو، اپنی سیاسی چالیں چلتے رہو۔ لیکن مسلمانوں، ہمیں ایسے واقعات سے جو ہے بالکل مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جو اللہ نے اسلام دیا ہے، یہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ اجالے پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ یہ دین مصطفیٰ ہے، مٹایا نہ جائے گا، دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، خود ہی زیر ہو جائیں گی یہ موزور آندھیاں، ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازم، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہیں گے۔